بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ آج کا جو عمل ہے انتہائی آسان، انتہائی مجرب ہے۔ ہر وہ انسان جس کو اپنی دنیا اور آخرت سے پیار ہے، محبت ہے، دنیا میں وہ امیر کبیر، معتبر، صاحب جاہ و جلال، حاکم و ثالث بننا چاہے، یہ کروڑوں کا عمل ہے۔ اور آخرت میں یہ سمجھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں، اس کے حضور میں رہوں اور میرا حساب و کتاب، میری منزلیں آسان سے آسان ہوں، تو یہ عمل کرے۔ جو ہی صبح آنکھ کھلے، آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لے، اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت جو اسم اعظم کہلاتی ہے وہ پڑھ لے، تو پھر یہ سمجھے کہ دنیا اور آخرت میرے لیے بہت آسان ہو گئی ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ انسان کی جب آنکھ کھلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کھلتی ہے، اور ایک وقت مقررہ خاص ہے، 2 سے 3 بجے کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پہ اپنے مقرب بندوں کو ایک الارم کے طور پر جگاتا ہے، اٹھو، پکارو، مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ تمہارا کام ہے سوال کرنا اور میرا کام ہے عطا کرنا، تمہارا کام ہے بخشش طلب کرنا اور میرا کام ہے بخشنا۔ یعنی ہر وہ حاجت، ہر وہ سوال، ہر وہ تمہاری خفیہ اور ظاہری، علانیہ اور باطنی جو خوشیاں، جو خواہشیں، جو حاجات اور جو مشکلات ہیں، جو تمہارے وہم و گماں میں بھی نہیں، جن کو تم ذکر نہیں کر سکتے، جن کو تم بیان نہیں کر سکتے، ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھو۔ آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی، یہ کروڑوں کا نہیں، اربوں کا نہیں، لا تعداد بے شمار نیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں اور 100 بار آل عمران کی پہلی آیت، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آپ اس کو ایک تسبیح 100 بار پڑھیں۔ پھر چند دنوں کے بعد، ہفتوں کے بعد اپنی کیفیات کو دیکھیے، ظاہر و باطن کو منور اور روشن ہونا دیکھیے، صاحب بصیرت اور بصارت ہونا دیکھیے۔ آپ کسی مٹی کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالیں، سونے کا نہ بن جائے تو کہنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مٹی اٹھائیں گے سونا بن جائے گی، مطلب یہ ہے بن بھی جائے تو کوئی حیرت کی، تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، وہ اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے کسی ایک بکری کو 1 درہم کی لے کے 2 درہم کی فوراً بیچ دیتے۔ کوئی چیز ہاتھ میں رکھ کر کہتے یہ سونا ہے، وہ پتھر کی ڈلی اور کنکری کی وہ سونا بن جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے
جب کسی معاملے میں قسم اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس قسم کو، اس کی اس بات کو ضرور بضرور پورا فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا۔ اس لیے قرآن میں کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ایک دفعہ جس نے کہہ لیا نا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پہ قائم رہیں، متزلزل نہ ہوں۔ تو اس لیے جب آپ نے یہ آیات پڑھ لی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دیکھیے معنی کے اوپر، مفہوم کے اوپر غور کیجئے۔ اللہ سب سے بڑا اسم اعظم ہے، سب سے بڑا اسم اعظم کا مطلب ہی ہوتا ہے سب سے بڑا نام۔ تو اللہ کے نام سے بڑا اور کس کا نام ہے؟ حی القیوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہی اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی اس کے اتنے فوائد اتنے زیادہ ہیں، منافع کہ بیان کرنے سے باہر ہیں۔ میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں اور ہر بندے کو کہتا ہوں، شاید کہ کسی وقت کی نکلی ہوئی بات بڑا اثر رکھتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کعبے کے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے، جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، حاجات ہوتی ہیں۔ میں بھی جب گیا نا تو میں اپنے دل میں سوچ رکھا تھا یہ دعا مانگوں گا، یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا۔ انسان کے پاس اگر دولت ہو نا علم کے ساتھ تو وہ دنیا کی ہر چیز کو خرید سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی بتاؤں گا کہ پیسے کی اہمیت کیوں ہے۔ جب میں نے سامان رکھا چل پڑا کعبے کی طرف، ایک آدمی ملا ایبٹ آباد کا، ایسے ہی سلام کلام ہوا، کہاں سے آؤ؟ فلاں جگہ سے تھا۔ آپ کہاں سے؟ فلاں جگہ سے۔ تو اس نے ایک بات کہی جو میرے دل میں اتر گئی، اور اس کی کہی ہوئی بات میری ساری سوچوں پہ پانی پھیر گئی۔ میں جو اپنے طور پہ سوچ رہا تھا کعبے کے اوپر نظر پڑی کہ میں یہ مانگوں گا، تو اس نے کہا کہ میرے بھائی جب کعبے کے اوپر نظر پڑے نا تو آپ یہ دعا کرنا، آپ پہلی دفعہ آئے نا تو آپ یہ دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میری ساری سوچیں ختم ہو گئی، اور واقعی جب میری نظر کعبے پہ پڑی نا تو میں نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی دعا مانگے، جس کے لیے بھی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کیا کرتے ہیں؟ پورا فرماتے ہیں۔ بجائے پوری تسبیح گننے کے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، ایسا کر دے، ایسا کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، حاجات کو پورا کر دے، دولت دے دے، دین دے دے، دنیا دے دے، بیٹوں کو کامیاب کر، شادیاں، ہر خواہش کو، ہر حاجت کو گننے سے بہتر ہے کہ اللہ سے دعا کریں یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ بس جب مستجاب الدعوات بن گئے تو پھر ہر حاجت کو گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو اسم ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اور جب مستجاب الدعوات بندہ بن جاتا ہے تو بس اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، بس اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے صبح کے وقت، صبح سے مراد فجر کی نماز کے بعد نہیں، اس سے پہلے 2-3 بجے کے درمیان میں، تہائی رات کو جب بھی آنکھ کھلے تو تھوڑی سی ہمت کر کے درود ابراہیمی کو، اور پھر اس آیت کو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، انتہائی انہماک سے توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں 100 بار، پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔